إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالجهر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور نہ آپ کے سامنے اونچی بات کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْجَهْرِ، اس طرح نہ کرو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، یعنی اونچی بات اس طرح نہ کرو كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے کو اونچی مخاطب کرتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو۔ گزشتہ جمعے اسی پر ہی گفتگو کی تھی اور آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس کے پہلی آیت میں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بڑے کے آگے آگے نہ چلا جائے۔ جو آداب ہے نا، آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے
جو بڑا ہے کسی اعتبار سے بھی، عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، رشتے کے اعتبار سے بڑا ہے، عہدے اور منصب کے اعتبار سے بڑا ہے، اداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کے آگے نہ چلا جائے، لیکن یہ ادب ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اولیت اس کو نہیں ہے۔ اولیت اس آیت کے مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو مقدم نہ کرو، اپنی بات پر ہے، اپنی بات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم نہ کرو، اولیت اس کو ہے۔ اور جو دوسری بات میں نے عرض کی ہے نا کہ بھی آگے چلنا، آگے نہ چلنا، یہ بھی ادب میں شامل ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی آگے چل جائے تو اعمال برباد ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، ادب میں شامل ہے مگر ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آگے چل پڑا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مقدم کر دیا تو اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، حج، زکوٰۃ، جہاد، جتنے بھی اس نے کیے ہیں نا وہ سب کے سب اللہ برباد کرا۔ اب جو میں نے بات کی ہے کہ یہ بھی ایک ادب ہے کہ بھی آگے نہ چلا جائے، تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو سواریاں تھیں نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں کے پیچھے پیچھے تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی ایک شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید آگاہ نہیں تھا، اس کی سواری جو ہے نا وہ تیزی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نکلی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو برا محسوس کیا، اس کو کہنے لگے ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جانے دو۔ یعنی یہ ادب ہے لیکن اس کو اولیت حاصل ہے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں وہ ادب جس کو ثانوی حیثیت حاصل ہے اس کو اولیت دے دی گئی ہے، اور جس کو اولیت حاصل ہے اس کا تو خیر کوئی نمبر ہی نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پہ والدین ہیں، لیکن اب ہم اللہ رحم کرے ہم تو نہ دونوں سے کیا گزرے ہیں، نہ تو والدین کا ظاہری احترام ہے اور نہ ہی حقیقی احترام ہے، حقیقی بھی نہیں ہے اور ظاہری بھی نہیں ہے۔ تو خصوصاً یہ دونوں باتیں جو میں نے قرآن مجید کی اس آیت سے آپ کے سامنے عرض کی ہے نا، دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے والدین کے لیے۔ والدین کی آواز سے پست آواز بھی رکھے، والدین کے آگے آگے چلنے کی کوشش بھی نہ کرے، والدین کی اتباع اور فرما برداری بھی کرے، لیکن یہ یاد رکھے قرآن ہی کی نص ہے، اگر والدین کی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی مرضی کے خلاف آ جائے نا تو پھر آپ جو ہے والدین کی بات کو بھی ٹھکرا دیں گے، پھر آپ والدین کی بات کو بھی ٹھکرا دیں گے۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہہ کر اپنے باپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ میں نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اپنے باپ کا نہیں پڑھا، کیونکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لہذا مجھے کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بڑے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں نا تو ادب کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑنا، ادب اپنی جگہ پر ہے۔ تو اسی مناسبت سے اب عید آ رہی ہے، تو عید کے سلسلے میں بھی ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اولیت دینی ہے۔ آج جو ہے ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہے، آج میں دو باتوں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ دونوں مقدم ہیں۔ ایک ہے جانور کی خریداری، کہ جانور آپ نے خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خود آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادہ ان یضحیہ، بھائی جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے نا
جس کا یہ ارادہ ہے اسے معلوم ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یکلم اظفارہ، وہ اپنے ناخن نہ کٹوائے، ولا یحلق شیئا من شعرہ، اور نہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بال کٹوائے، فی العاشر من ذی الحجہ، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں، یعنی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے یہ چاہیے کہ 4 دن اس کے 4 یا 3 دن باقی ہیں، آج 26 تاریخ ہے، 4 یا 3 دن باقی ہے، چاند کے نظر آنے سے پہلے وہ اپنے بال کٹوا لے، اور جب چاند نظر آ جائے پھر نہ اپنے وہ ناخن کٹوائے اور نہ ہی وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹے۔ تو جنہوں نے قربانی دینی ہے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اب جس نے قربانی نہیں دینی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قربانی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو میرے پاس نا ایک بکری ہے جو مجھے کسی نے تحفے میں دی ہے، اور وہ دودھ دیتی ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بکری کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہو، کیا میں اسے قربان کر دوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھ، تو نے ایسا کرنا ہے کہ جس دن عید الاضحیٰ ہو نا، یعنی پہلے مقصد یہ ہے کہ پہلے جو 10 دن ہے نا ذی العشرہ، اس کا جو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے بال اپنے جو بھی بنوانے ہیں بنوا لے، اس کے بعد آپ نے رکے رہنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر عید کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو اپنے ناخن کاٹ لینا، اپنے سر کے بال مڈوا لینا، زیر ناف بال کو کاٹ لینا، اور اپنی مونچھیں جو ہے وہ کاٹ لینا۔ تو اس سے ایک پتہ چلا کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے تو ان باتوں کی پابندی بہت ہی ضروری ہے، اور جس نے نہیں کرنی اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ تاکہ اسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق وہ بندہ بھی ثواب سے محروم نہ رہے۔ اچھا، اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی عید کے دن نا آپ نے اپنے ناخن کاٹ لینے ہیں، اور سر کے بال کاٹ لینے ہیں، زیر ناف بال کاٹ لینے ہیں، اور اپنی مونچھیں کاٹ لینی ہیں، تو داڑھی کا نہیں کہا۔ تو اس لیے عید کی نماز کے بعد جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا کہ بھئی باقی کام بعد میں کریں اور سب سے پہلے یہ جو ہے کہ وہ داڑھی والا ہی کام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو نہیں اس میں شمار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی یاخذ من طولھا وعرضھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یاخذ من طولھا وعرضھا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو یقیناً کہتے بھی ایسا کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب زیر ناف بال کا تذکرہ کر دیا تو اس سے بعد اگر یہ بھی ادھر سے یا ادھر سے کاٹنے کی اجازت ہوتی تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیتے کہ بھئی ایسا کرنا، کیونکہ اس دن تو بال کے کاٹنے پر اجر ملنا ہے، اس دن بالوں کے کاٹنے پر اجر ملنا ہے۔ اور اگر یہ جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیتے بھی ایسے بھی کاٹ لینا، ایسے بھی کاٹ لینا، اور مٹھی رکھ کے ایسے بھی کاٹ لینا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ بھئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من طولھا وعرضھا کرتے تھے، یہ درست ہے نہیں۔ اگر ہوتا تو اس موقع پر رسول اللہ نے یقیناً بتانا تھا، کیونکہ اس دن ہر بال کے بدلے میں نیکی ملنی ہے، اور اس کا تذکرہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے اس میں ایک بات اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے
بھلے آپ نے قربانی کرنی ہے، بھلے آپ نے قربانی نہیں کرنی، آپ نے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال جو ہے وہ بنا لینے ہیں، ناخن کٹوا لینے ہیں، تاکہ باقی 10 دن جو ہے نا وہ آپ کے سکون سے گزر جائیں۔ ایک تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور دوسرا کام جو ہے وہ قربانی کے جانور کا ہے کہ قربان ظاہر ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے کئی میرے دوستوں نے جو ہے وہ جانور خرید لینے ہیں، تو اس لیے میں اس بارے میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جانور کو جب آپ نے خریدنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعثر علیکم، بھائی آپ نے ذبح جو کرنا ہے، قربانی جس جانور کی دینی ہے نا، وہ 2 دانت کا ہونا چاہیے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی کا جانور جو ہے نا اس کا انتخاب کرتے وقت آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ 2 دانت کا ہوگا۔ الا ان یعثر علیکم، ہاں کوئی ایسی صورت بن جائے، اس میں کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس دھوندا جانور مہنگا اتنا ہو گیا ہے، آپ کی پہنچ سے باہر ہے، یہ بھی تنگی ہے، اللہ یاسر علیکم کہ تم پر تنگی ہو جائے، پیسے آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانور 2 دانت کا موجود نہیں، یعنی پہلی صورت تو یہ ہے کہ 2 دانت کا جانور تو ہے مگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ 2 دانت کا خرید سکے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ 2 دانت کا ہے ہی نہیں، مارکیٹ میں جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایک سال ایسا ہوا تھا کو یہ یاد ہے اچھی طرح، یعنی یہ کوئی بعید بات نہیں ہے ایسا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم پہلے دن گئے قربانی کا جانور لینے کے لیے، تو کچھ ایک آدھ لے لیے اور ایک آدھ کہا بھی چلو کل لیں گے کیونکہ عید کے دوسرے دن سستے ہو جاتے ہیں۔ جب دوسرے دن گئے تو پتہ نہیں کیا ہوا، یہ 5-6 سال کی بات ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ دوسرے دن جب گئے تو مارکیٹوں منڈیوں میں مال تھا ہی نہیں، اور اگر تھا بھی کہیں تو کہیں وہ جگہ تھے جسے آپ لوگ کھیرا کہتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر آپ نے فرمایا پھر مینڈا جو ہے وہ آپ جزا کہتے ہیں 1 سال کو، پھر آپ مینڈا خرید لیں جو شکل و صورت میں نظر آئے کہ یہ 1 سال کا ہوگا، پھر آپ وہ جانور خرید لیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جانور 2 دانت کا دیکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، اور یہی ہے صحت کا تقاضا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ نہیں آپ کے پاس کوئی دلیل کہ ہمارے محلے کا مولوی کہتا ہے اور فلاں ایسا کہتا ہے، فلاں ایسا کہتا ہے کہ بھئی اگر نہ ہو تو آپ 6 مہینے کا جو ہے وہ مینڈا خرید لیں، ہو 6 مہینے کا لگے سال کا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، یعنی کیونکہ ہماری جو ہے نا ہماری تربیت ہی غلط ہوتی ہے نا، شروع سے ہماری تربیت ہی غلط ہے۔ اور ایک جو ہے نا آم میں بیچنے والا، وہ بھی یہی ندا لگاتا ہے کہ 200 روپے والے 150 میں، 200 روپے والے 150 روپے میں، وہ بھی یہی جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ جو کوئی اور کوئی چیز بیچ رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے یہ 250 والی مگر آپ کو میں 200 کی دے دیتا ہوں، آپ کو میں 225 کی دے دیتا ہوں۔ ہماری تربیت ہی جھوٹ سے ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مولوی حضرات بھی کہتے ہیں کہ بھی ہو بھلے 6 ماہ کا ہو لیکن لگے سال کا۔ ارے بھائی جب وہ 6 ماہ کا ہے تو سال کا کیسے لگے گا؟ وہ 6 ماہ کا ہے تو 6 ماہ کا ہی لگے گا۔ چلو 2-4-10 دن کی تو بات ہو سکتی ہے کہ 10 دن آگے پیچھے کی، لیکن اکٹھا 6 ماہ کا ہو اور سال کا کیسے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ نے پھر اندازہ لگا کر کے جو ہے مینڈا لینا ہے جو کم از کم 1 سال کا ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں اور جانور میسر بھی ہے، پھر آپ نے مینڈا بھی نہیں لینا، بھلے اس کا قد اونٹ جتنا ہو، پھر نہیں لینا۔ آپ پیسے بھی ہیں اور 2 دانت کا بھی ہے، پھر آپ نے مینڈا بھی لینا تو وہ بھی 2 دانت کا ہی ہونا چاہیے، پھر جگہ نہیں لے سکتے۔
جزا صرف اسی صورت میں ہے جب پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس یا جانور موجود نہیں ہے، ان دو صورتوں میں۔ اگر پیسے بھی ہے اور جانور بھی ہے، پھر بھلے آپ جو ہے وہ اونٹ لے، بھلے گائے لے، بھلے بکرا لے، بھلے مینڈا لے، وہ اس کے لیے شرط دو دانت کی ہی ہے۔ اس کے بعد اچھا، دو دانتوں کے سلسلے میں بھی آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو فطری دو دانت ہیں نا جانوروں کے، یعنی ہمارے انسانوں کے فطری دانتوں کی طرح نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے تو پہلے دانت گر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر مہینہ 15 دن کے بعد اس کی جگہ پر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جانوروں کا جو ہے نا سلسلہ بڑا ہی اچھا رکھا ہے۔ ان کا پہلے نیچے سے دانت آتا ہے، پھر دوسرا جو پہلے والا پھر گرتا ہے، وہ پہلے نیچے سے دانت نظر آنے لگ جاتا ہے، اس کا جو ہے نا کچھ سرا تھوڑا سا نظر آنے لگ جاتا ہے، پھر وہ پہلے والا گرتا ہے۔ جب تک نیچے والا آتا نہیں پہلے والا گرتا نہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی بڑا فراڈ ہے منڈیوں میں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی دو دانت کا خریدتے ہیں، وہ ظالم کیا کرتے ہیں، پلاس کے ساتھ جانور کے دانت توڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ دیکھ لو، یہ منہ پڑ کے اس کا دو دانت کا ہو گیا۔ تو پلاس والے میں اور قدرتی دوندے میں یہ فرق ہوگا کہ جو قدرتی دوندا ہے اس کے دو دانت جو ہے آ رہے ہوں گے اور نوکدار، تیز نوکدار ہوں گے۔ اگر جو اوپر سے توڑا ہوا ہے وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور جو نکلنے والا ہے وہ تیز نوک ہوتی ہے اس کی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ابھی کل کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے کسی نے فون کیا کہ حافظ صاحب وہ غلطی سے میں نے خرید لیا ہے، دو بکرے میں نے غلطی سے خرید لیے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو پلاس سے دانت توڑے ہوئے تھے، تو کیا یہ قربانی لگ جائیں گے؟ میں کہا میرے بھائی قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن لگیں گے نہیں۔ شریعت اس کی اجازت ہے نہیں دیتی، باقی رہا مسئلہ کہ اللہ قبول کرے یا نہیں کرے، یہ رب کا معاملہ، اگر چاہے تو کر لے، نہیں چاہے تو نہ کرے۔ تو اس لیے اس بات کا خاص آپ نے خیال رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ نے کیا دیکھنا ہے، 4 قسم کے نقص جو ہے وہ اہم ہے، وہ بہت ہی اہم ہے، وہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا یرا بہن، کہ 4 قسم کے نقص ایسے ہیں وہ قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ الاورا البین اورا، پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ اس کی آنکھ تو خراب نہیں ہے، آنکھ سے دونوں آنکھوں سے اسے نظر آتا ہے، پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ یہ البین اورا یعنی واضح اس کے اندر آنکھ کی خرابی ہو، اگر معمولی سی ہے، جس طرح مثال کے طور پہ آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، نظر آ رہا ہے لیکن آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے، تو یہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی آنکھ میں کوئی سرخی ہے لیکن نظر آ رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھ کا عیب بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اب واضح کا یہی مطلب ہے کہ اسے نظر نہ آ رہا ہو، آنکھ خراب ہو۔ پھر آپ نے فرمایا والارجا، ایسا لنگڑا نہ ہو، البین ذلاؤہا، کہ اس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ اب اس سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ جانور کو گاڑی کے اوپر لوڈ کرتے وقت، نیچے اتارتے وقت اگر کوئی ہلکی پھلکی چوٹ لگ جاتی ہے جو ہڈی کو نہیں توڑتی اور تھوڑا بہت وہ پاؤں دبا کر چلتا ہے تو وہ بھی لگ جائے گا، وہ بھی عیب نہیں ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا والمریضۃ البین مرضھا، تیسرا یہ کہ ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، وہ بھی نہیں آپ نے لینا۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ والاجفا، اتنی زیادہ عمر کا کہ جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو، وہ بھی آپ نے نہیں لینا۔ تو یہ 4 قسم کے عیب جو ہے نا یہ تو بڑے اہم ہیں، یہ آپ نے پہلے 2 دانت کا دیکھنا ہے، پھر یہ 4 قسم کے عیب دیکھنے ہیں۔ اب 2 عیب اور بھی ہیں، ایک عیب اور بھی ہے جو ان کے علاوہ ہے، وہ اتنا اہم نہیں ہے لیکن دیکھنا وہ بھی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی آنکھ اور کان بھی دیکھ لیا کرو۔ آنکھ کا تو آ گیا
پہلی حدیث میں کہ اگر وہ ایک آنکھ سے بینائی محروم ہے یا دونوں سے محروم ہے تو نہیں لگے گا۔ اب آ گیا کان۔ کان کے سلسلے میں اس طرح ہے کہ اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ کان کٹا ہے فطری طور پر، جیسے مثال کے طور پہ جانور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ اس کا کان وغیرہ کسی خاردار پودے کے ساتھ پھنس گیا تو وہ کٹ گیا، پھر ٹھیک ہے، وہ لگ جائے گا۔ اسی طرح کوئی کانٹا لگا اس میں سوراخ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کان عمدن کاٹا گیا ہے، وہ بھلے ایسے کاٹا ہے یا بھلے ایسے کاٹا ہے، اگر عمدن کاٹا گیا ہے تو وہ جانور آپ نے نہیں خریدنا۔ اسی طرح اگر اس کی دم عمدن کاٹی گئی ہے تو وہ بھی آپ نے نہیں خریدنا۔ ہاں اگر ویسے دم جو ہے وہ کسی وجہ سے تھوڑی بہت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو پھر یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تو کان کے سلسلے میں بس ختم کرنے لگا ہوں ایک آدھ بات کر کے، کان کے سلسلے میں دو وجوہات ہیں۔ جو کان کو دیکھنا ہے نا آپ نے، وہ دو وجہ سے دیکھنا ہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ اس وقت کیا کرتے تھے کہ اپنے جو ان کے معبودان باطلہ تھے نا، ان کے نام پر جانور کو چھوڑتے تھے اور ان کی نشانیاں ہوتی تھیں۔ کسی کا کان اگر ایسے کٹا ہوگا تو فلاں بت کے نام پر ہوگا، ایسے کٹا ہوگا تو فلاں کے نام پر ہوگا، لا شرقا ولا خرقا۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح دیکھنا، نہ ادھر سے کٹا ہو، نہ ادھر سے، نہ نیچے سے۔ اور آج کل بھی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے نہ خریدنے کی، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کاٹا پیٹی کو عیب قرار دے دیا تاکہ جانور کو اذیت سے بچایا جائے۔ اب دیکھو نا، یہ جانور کا کان کاٹنا یہ اذیت ہے، اسے تکلیف دینی ہے بلا وجہ۔ آپ اس کا اللہ رب العزت نے اس کو کان دیا، بلا وجہ کاٹ رہے ہیں۔ تو دو چیزیں ملحوظ خاطر ہیں۔ ایک تو رب ذوالجلال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور پر احسان فرمایا، اس کو نقص قرار دے کر، تاکہ جب یہ نقص ہوگا تو پھر کوئی کاٹے گا نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ قربانی کے موقع پر میں بیچوں گا تو 4 پیسے اچھے ملیں گے نہیں۔ ایک جانور پر احسان ہوا، اور دوسرا جو ہے جو غیر اللہ کے نام پر دیتے ہیں اس سے انسان کی جان چھوٹ جائے گی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔